अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपको उन 10 ख्वाबों की ताबीर बताने जा रहा हूँ कि जो ख्वाब हम अक्सर व बेशतर देखते हैं और इस तरह के ख्वाब हमें अक्सर नज़र आते हैं। तो कभी तो ये होता है कि हमें जब ख्वाब नज़र आता है तो उसकी ताबीर मालूम करने का बड़ा शौक़ होता है, और कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई ख्वाब देखते हैं तो हम बड़े डर से जाते हैं और बड़ा खौफ और डर लगने लगता है। तो आइए, क्या है वो 10 ख्वाब के जो हमें नज़र आते हैं और उनकी ताबीर क्या है। और इसके साथ साथ हमें ये भी समझना है कि अगर हमें कोई बुरा ख्वाब नज़र आता है तो उस बुरे ख्वाब को हमें किसी के साथ और किसी के सामने शेयर नहीं करना चाहिए। अगर किसी को ख्वाब बतलाना है तो सबसे पहले देखें कि जिसको बतलाया जा रहा है वो कौन है। अपना ख्वाब अपने वालिद को, अपनी वालिदा को बता सकते हैं, और इसी तरीके से किसी बुज़ुर्ग और अल्लाह वाले को अपना ख्वाब बतला सकते हैं। इसके अलावा हम हर किसी के सामने अपने ख्वाब का इजहार ना करें, अपना ख्वाब ज़ाहिर ना करें, वरना ऐसा होता है कि बाज़ मरतबा आप जो ख्वाब जिसको बतला रहे हैं आपके इल्म में नहीं है कि वह आपका पक्का सच्चा दोस्त है या ज़ाहिरी एतबार से आपका दोस्त है और अंदरूनी एतबार से वो आपका बड़ा मुखालिफ है और आपके लिए अपने दिल में दुश्मनी और हसद और कीना और बुग़्ज़ रखता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने ख्वाब बतलाया और उसने कहा कि अल्लाह बेहतर करे, या जो ख्वाब आपने देखा है अल्लाह वो ख्वाब आपके साथ पूरा कर दे, और हो सकता है वो कबूलियत की घड़ी हो और वो ख्वाब वैसा का वैसा ही हो जाए। इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। अच्छा, क्या ख्वाब है? सबसे पहले अगर किसी ने ख्वाब में दुआ करते हुए देखा कि वो अल्लाह से अपने लिए खुसूसी दुआएं कर रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी मुराद को और इसके हाजत को जल्दी पूरा फरमाएंगे। और इसी तरीके से अगर अपनी बख्शिश की दुआएं कर रहा है और अपने लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको गुनाहों से पाक साफ़ फरमा देंगे, और वो रंजिशों से और गमों से और इसी तरीके से तकलीफ़ों से अल्लाह तबारक व तआला उसको निकाल देंगे। ये इस चीज़ की तरफ इशारा है। इसी तरीके से अगर किसी ने ख्वाब के अंदर देखा कि वो सांप को देख रहा है, तो सांप का देखना ख्वाब में ये दुश्मन की तरफ इशारा है कि कोई पोशीदा दुश्मन है। और अगर उसने देखा कि करीब में सांप है तो ये करीबी दुश्मन की अलामत और निशानी है। अगर उसने ख्वाब के अंदर ये देखा कि उसने सांप पर गलबा पा लिया है तो यकीनन ये दुश्मन पर जो है गालिब आएगा और दुश्मन का मुकाबला कर सकेगा। लेकिन अगर इसने देखा कि सांप ने इसको काट लिया है तो अल्लाह तबारक व तआला से अपने दुश्मन से हिफाजत की दुआ करे कि अल्लाह मुझे मेरे दुश्मन से हिफाजत फरमा दीजिए। इसी तरीके से तीसरा ख्वाब कि अगर किसी ने ख्वाब के अंदर देखा कि काबे के सामने बैठकर रो रहा है, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी को खुशहाल बना देगा और उसके लिए जो रुकावटें हैं उनको दूर कर देगा, और जो इसकी ज़िंदगी के अंदर गम है और गमों के अंदर मुब्तला है तो अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स को गमों से निकाल देगा। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो काबे के सामने बैठ कर के रो रहा है और अपने लिए दुआएं कर रहा है तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसे गमों से और तकलीफ़ों से नजात अता फरमा देगा। ये इस चीज़ की तरफ इशारा है। इसी तरीके से अगर किसी ने ख्वाब के अंदर देखा कि सैलाब उसके घर को लपेट में ले रहा है, तो जिसने भी ये ख्वाब देखा है और जिनको ये ख्वाब नज़र आ रहा है, जिसने ख्वाब देखा है इस तरह का कि सैलाब ने उसके घर को अपने लपेट में ले लिया है और दूसरे घरों को छोड़ दिया है, तो ये अपने आमाल पर गौर व फिक्र करे। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तंबीह है, इसलिए अपने आमाल की तरफ तवज्जो दे, गुनाहों से बचने की कोशिश करे, अपने आप को नेक आमाल पर लगाए। इंशाअल्लाह फिर इस तरह के ख्वाब नज़र आना बंद हो जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला आने वाली परेशानी और मुसीबत से हिफाजत फरमा लेगा। इसी तरीके से अगर किसी ने ख्वाब के अंदर देखा बारिश देख रहा है
تو خواب کے اندر بارش کا دیکھنا یہ بھلائی کی طرف اشارہ ہے، رحمت کی طرف اشارہ ہے، مال و دولت کی طرف اشارہ ہے۔ تو یقیناً بارش کا دیکھنا کہ موسلا دھار بارش آ رہی ہے، تو یہ ایک اچھی اور بہتر علامت ہے خواب میں بارش کا دیکھنا۔ لیکن اگر بارش طوفان کے ساتھ ہے اور اسی طریقے سے بڑی زبردست بارش ہو رہی ہے جس سے کافی لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر اس طرح کا خواب دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگے اور اس شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حفاظت کی دعائیں کرے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ نکاح کر رہا ہے یا شادی کر رہا ہے، اگر شادی شدہ شخص نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے کہ وہ شادی کر رہا ہے، تو وہ عزت اور مال و دولت اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بلندی مقام عطا فرمائے گا، یعنی ایک بلند مقام اسے عطا کرے گا، اور اسی طریقے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسے عزت حاصل ہوگی اور لوگ اس کی عزت کریں گے۔ لیکن اگر کسی نے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور اس نے خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھا کہ اس کا جو ملنے والا ہے یا جس کو جانتا ہے اس سے اس کی شادی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو صاحب ثروت ہے تو اس سے نکاح ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ گھر میں آگ جل رہی ہے اور گھر میں آگ کے جلتے ہوئے اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ گھر میں آگ جل رہی ہے، تو یقیناً گھر میں کوئی بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے۔ تو اپنے اعمال پر غور و فکر کریں اور اپنے گھر میں دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بڑا گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، اس طرف توجہ دیں اور جو گناہ ہو رہا ہے اس کو جو ہے ختم کرنے کی اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس خواب سے پناہ مانگے کہ اللہ اس خواب کے اندر کوئی برائی ہے جو ہمیں اگر پہنچنے والی ہو تو اس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اور ہمیں محفوظ کر لیجئے اور نیک عمل کی طرف ہمیں جو ہے چلا دیجئے۔ اے اللہ ہم نیک عمل کرتے رہے اور اچھا اور نیک کام کرتے رہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا پکے ہوئے چاول کھانا، یعنی اگر کوئی یہ پکے ہوئے چاول کھا رہا ہے اور چاول کھاتے ہوئے خواب میں اندر دیکھ رہا ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد کو جو ہے پورا فرماویں گے۔ تو مراد کے پورے ہونے کی طرف اور اسی طریقے سے حاجتوں کے پورا ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس نے کعبۃ اللہ کو چھویا ہے، بیت اللہ کو اس نے چھویا ہے، تو یہ اس کی پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بڑا پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پاک بنایا ہے، تو اس کا دل پاک صاف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیشہ اسی طریقے سے پاکیزگی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اس طرح اللہ سے دعائیں کرتا رہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اگر کسی لڑکی نے یہ خواب دیکھا کہ وہ خدا کے سامنے دعائیں کر رہی ہے اور رو رو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی ہے، تو یہ علامت اور نشانی ہے اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غموں سے اور اس کی تکلیفوں سے اور اس کو پریشانیوں سے جلدی نجات دے دے گا۔ اگر کوئی لڑکی اپنی دعا میں اللہ کے سامنے رو رو کر کے یہ دعائیں کر رہی ہے اور اللہ کے سامنے مانگ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غموں سے نجات عطا کر دے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے خواب کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، تو ایک تو قرآن کریم سے محبت کی علامت ہے اور صراط مستقیم پر چلنے کی علامت ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک محبت کی علامت اور نشانی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ 10 سے 11 خوابوں کی تعبیر بتلائی ہے۔ اب یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے کوئی خواب دیکھا تو یہ خواب دیکھنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ جو تعبیر بتلائی گئی وہ پرفیکٹ ہم پر جو ہے آ رہی ہے، بلکہ ہر انسان کے خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے۔ اگر 10 لوگوں نے ایک ہی خواب دیکھا ہے تو اب 10 لوگوں کے خواب کی تعبیر الگ الگ ہوتی ہے۔ یہ وہ تعبیرات میں نے آپ کو بتلائی کہ جو علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ عام طور پر
جو یہ خواب دیکھے جاتے ہیں تو ان کے خواب کی تعبیر اس طرح ہوا کرتی ہے، لیکن مکمل طور پر اپنے اوپر اس کو فٹ کر لینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک غلط طریقہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کوئی خواب دیکھیں یا کوئی خواب ہمیں نظر آئے، اچھا خواب ہے تو ہم اپنے کسی بڑے اللہ والے یا کسی بزرگ کے سامنے اس کا اظہار کریں، یا پھر اپنے والدین کے سامنے اگر اچھا خواب دیکھا ہے تو والدین کے سامنے ہم اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ جانتا ہوں کہ آج کل تو ہمارا کوئی قریبی یا ہمارا کوئی پکا سچا دوست ہے ہی نہیں، ہاں اگر ہمارا کوئی پکا سچا دل کا اخلاص رکھنے والا اگر کوئی ایسا شخص ہمارا دوست ہے تو ہم اس کے سامنے اپنے خواب کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ خواب جو اچھا ہو۔ لیکن اگر ہم نے برا خواب دیکھا ہے تو جہاں تک ہو سکے ہم اس خواب کو ظاہر نہ کریں۔ ہاں اگر کسی سے ہم تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں اور کسی اللہ والے سے ہم اس خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے ہم اپنے خواب کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا ہمیں دھیان میں رکھنا ہے اور احتیاط کرنا ہے، اور اگر کسی نے برا خواب دیکھا ہے تو پھر وہ اپنے خواب کو کمنٹ میں بھی نہ لکھے، کوشش یہ کرے بلکہ پرسنل کسی جگہ پر پوچھنے کی کوشش کریں، کیونکہ کمنٹ میں دیکھیں گے اور پتہ نہیں، تو کل ملا کے بات یہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے خواب کا اظہار ہو جاتا ہے کہ جو خواب ہم نے برا دیکھا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے برے خواب کو ظاہر کرنے سے اور کسی کو بتانے سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو یقیناً یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔